الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے سننے والوں میں ایک اہم چیز دیکھی ہے، ترستے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ آج دعا قبول کروانے کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ بھی ایک ڈھنگ ہے اور ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلی بات کہ نماز کی پابندی، جھوٹ سے پرہیز، گناہوں سے توبہ، یہ تین چیزیں اشد ضروری ہیں دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ یہ تین چیزیں اشد اور ہر حال ضروری ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ اپنا لینا، نیک کاموں کی طرف بڑھنا۔ جس طرح مومن کا کام ہوتا ہے کہ نیک کام کی طرف بڑھتا ہے، ہر اس کام کی طرف جانا کہ جس کام میں دیکھیں کہ یار یہ وہ کام ہے کہ جس میں انسان کا ہر عمل پورا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم قرآن محل شریف بنا رہے ہیں، قرآن محل شریف ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ میں پچھلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، میں کہتا ہوں گارنٹی سمیت میں کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ آپ قرآن محل شریف میں اپنا حصہ ڈال کر دیکھیں اور پھر دیکھنا اگر آپ کی حاجتیں پوری نہ ہوں، آپ کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر کہنا۔ قرآن محل شریف بڑی کمال چیز ہے۔ میں دوستوں سے کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، کوشش کریں اپنا زیادہ سے زیادہ قرآن محل شریف میں حصہ ڈالیں۔ میرے کچھ لوگ دوست احباب پوچھتے ہیں کہ یار ہم تھوڑا پیسے ہیں ہمارے پاس، 100 200 کیا ہم یہ بھی ڈال سکتے ہیں؟ تو دوستوں کیوں نہیں یار، رب کے راستے پہ 1 روپیہ بھی کام آتا ہے۔ یہ لازمی تو نہیں ہے کہ جناب علی آپ 1000 روپے آپ کے پاس ہو تو آپ ادا کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے، یہ بات نہیں ہے۔ بلکہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، 1 روپیہ ہو تب بھی اس مقصد اور نیکی کے کام میں لگ سکتا ہے۔ آپ بے شک میرے 2 نمبر ڈسکرپشن میں ایک جائز کیش کا بھی ہے اور ٹرینر اکاؤنٹ بھی ہے، اذان سن لیں۔ مولا میرے سننے والوں کی سب کی خیر فرما، سب کی نیک حاجات پوری فرما، جو بھی مشکلات ہیں سب کی حل فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد عما هو اجمعین۔ تو دعائیں قبول کرانے کا بڑا ہی اہم طریقہ ہے اور سب سے اعلیٰ کم جو ہے نا وہ ہے قرآن محل شریف۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو بنانے میں مدد کرنے سے، خوش ہونے سے مولا کریم حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ تو دوستو کوشش فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن محل شریف میں حصہ پائیں۔ ابھی بھی کافی خرچ اخراجات کی ضرورت ہے۔ دوست احباب
کوشش فرمائے کہ اس نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں. اور پھر نیکی کے کام مکمل کرنے کے بعد جب بھی آپ دعا مانگیں تو دعا کے شروع میں بھی درود پاک پڑھیں اور دعا کے اخیر میں بھی درود پاک پڑھیں. دعا کرنے کا قبول کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. یہ تین چیزیں پہلے پڑھو، پھر دعا مانگو، پھر دعا پڑھنے کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اندر پھر درود پاک پڑھو. یعنی شروعات کے اندر رب دی تعریف کرنی، پھر نبی دی درود پاک بھیجنا، پھر جناب علی اخیر میں ایک مرتبہ حضور پر درود پاک پڑھیں. یعنی شروعات میں رب کی تعریف ہو جائے گی اور نبی پر درود پاک ہو جائے گا، اخیر میں بھی نبی پر درود پاک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جو بھی دعا مانگو ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز. یہ کمال طریقہ ہے دعاؤں کے قبول کروانے کا. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.